آج ہم دوسرے پارے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور اس کی پہلی آیت مبارکہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اس کی ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت مبارکہ میں جو اسباق ہیں ہمارے لیے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے پارے کے آخر سے قبلے کے متعلق اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں کی۔ قبلے کی اہمیت، چونکہ جب بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، ان کی قیادت، سیادت اور جو رہبری تھی ان کی، اس کو ختم کر دیا گیا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ سارے اعزازات دے دیے گئے اور ان کو محروم اس لیے کیا گیا کہ ان کے کرتوت ایسے تھے، اعمال ان کے ایسے تھے۔ پیچھے خلاصے میں بھی میں نے یہ بات ذکر کی اور اسی طرح سے ہم جب آیات کا ترجمہ معنی مفہوم سمجھ رہے تھے اس وقت بھی یہ سارا تذکرہ چلا۔ تو جب انہیں معزول کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیمی عطا کر دیا گیا اور ملت ابراہیم کی پیروی اور خالص دین، حق سچ دین، اس کی اتباع کا حکم ہو گیا، تو صاف ظاہر ہے بہت ساری وہ پچھلی باتیں اور پہلی امتوں کے جو احکامات جو ابھی تک رواں تھے، چل رہے تھے کسی نہ کسی شکل کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر تھوڑا بہت چل رہے تھے، اور جو دین مکمل ہو رہا تھا، اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، احکامات بھی بدل رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی، عام طور پر اس کا جو تلفظ پڑھا جاتا ہے وہ بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس کا صحیح جو کیا لیں تلفظ ہے وہ ہے بیت المقدس، تو اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے ساتھ نمازیں پڑھنا یہ کہہ لیں کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم نہ آ جاتا اس وقت تک فالو کرتے تھے پہلی شریعتوں کے احکامات کو۔ لیکن شدید ترین خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ ہمیں دین ابراہیمی جب عطا ہو گیا ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو کعبہ تھا، لہٰذا ہمیں کعبہ ہی دیا جائے، اور محبت تھی کعبہ کے ساتھ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں آپ جو کعبے کے فراق میں، کعبے کی جدائی میں یہ باتیں کہی تھی کہ اے کعبہ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، اتنی محبت تھی، چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے ظالم ہیں، نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، لہٰذا باقی زیادہ دیر میں یہاں پر ٹھہر نہیں سکتا۔ تو بھائیو شدید ترین خواہش تھی اور بار بار اللہ رب العالمین کے سے التجاءً نظریں اٹھا کر دعا کی شکل میں آسمان کی طرف دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے باقی ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ دلی تمنا اور خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اب جو ہی یہ پوری ہوئی تو یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ پہلا قبلہ درست تھا تو اب اس نئے قبلے کی ضرورت کیا ہے، اور اسی طرح سے اگر وہ درست نہیں تھا تو جو نمازیں اس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہوئی ہیں وہ کدھر گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ غلطی پر رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح کے کوشچن اور سوال ریز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے وقوف قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟
بیوقوف قرار دیا۔ اور اس پارے کا آغاز جو ہے یعنی اسی سوال سے کیا گیا۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ سیقول، یقول مضارع ہے یا علامت مضارع ہے، اور سین جو ہے جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے معنی میں، مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ سیقول ان قریب پوچھیں گے، کہیں گے۔ سیقول ان قریب کہیں گے۔ السفہاء، سفہاء جو ہے یہ سفیہۃ کی جمع ہے۔ سفیہہ کہتے ہیں بے وقوف کو، کم عقل کو۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، ما واللہ، کس چیز نے بدل دیا، پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم، اس قبلے سے، التی، جس پر، کانو، تھے، علیہا، جس پر۔ ما واللہم عن قبلتہم التی کانو علیہا، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق بھی، والمغرب، اور مغرب بھی، مشرق اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، جو سیدھا راستہ ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کی پرواہ نہیں کی، تمہاری ملت کی پرواہ نہیں کی، نہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اس کے سامنے آڑے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں معزول کر دیا تو تمہارے باقی احکامات کو بھی کیا کر دیا، معزول کر دیا، اور جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم فرما دیا۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں گے۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما واللہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے لیے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ محترم بھائیو، سب سے پہلی بات اس کے اندر جو کہی گئی ہے وہ ہے کہ دین کے بارے میں ایسے لا یعنی بے معنی سوالات کرنا، اعتراض کرنا، یہ انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے ان سوالات پر اڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے اور پیچھا نہیں چھوڑتا باوجود اس کے کہ اس کو دلائل دے دیے گئے، تو یہ اس کی بے وقوفی کی بہت بڑی علامت ہے، اور ایسا شخص ایسی حرکات کرنے والا شخص بے وقوف کہلائے گا۔ اور ایسوں سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں، الجھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ مخاطب ہوں تو ان کو سلام کہہ کر گزر جاؤ، ان کے ساتھ الجھنا، مناظرہ کرنا، بحث کرنا، اس سے گریز کرو، اس میں تمہاری عزت بھی سلامت رہے گی اور فساد کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ اور اگر الجھنا شروع کر دیں گے، جھگڑنا شروع کر دیں گے، تو اس سے بہت بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بے وقوف کہا ان لوگوں کو جو اس طرح کے بے معنی سوال کرتے ہیں۔ آگے رہا قبلہ، صاف ظاہر ہے سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے، جس کی بہت زیادہ جو ہے قدر و منزلت ہے۔ اس کی فضیلتوں کا اگر میں بیان کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے، اس کی تعمیرات کا بیان وہ الگ ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہ الگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آگے چل کر یہ بات واضح کی، ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا جو گھر تھا نا، سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین کا جو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، وہ مکہ کے اندر ہی ہے۔ یعنی مشرکین، یہود و نصارہ اور دیگر سب کے اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ سب سے جو پہلا گھر ہے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ مکہ میں ہے، کعبہ ہے۔ تو اب اعتراض کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں کسی ضرورت کے تحت شام کے اندر یہ جو بیت المقدس ہے فلسطین میں، اس کو تعمیر کیا گیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، جنہوں کی قیادت کرتے ہوئے اس کو تعمیر کروایا۔ تو پہلا جو گھر ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کعبہ ہے، لہٰذا
اب اللہ رب العالمین دین کو فریش کر رہا ہے اور اس کی اصل اس پر لا رہا ہے تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو کعبے کے حوالے سے محترم بھائیوں میں چند ایک باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ جب انہوں نے اعتراض کیا نا، تو اب آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہاں پر کھڑے ہو کر بیت المقدس جو ہے وہ بالکل کس طرف ہوتا ہے؟ شمال کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہاں سے جو کعبہ ہے وہ بالکل اپوزٹ اس کے کس سائڈ پر ہو جاتا ہے؟ جنوب کی سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے پہلے شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب کہاں پر کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے؟ جنوب کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شمال بھی اللہ کا ہے اور جنوب بھی اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مشرق بھی اس کا ہے اور مغرب بھی اس کا ہے، کہ تم تو شمال اور جنوب کی بات میں الجھے ہوئے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مشرق کا بھی حکم دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مغرب کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید کھول دیا۔ کیا کر دیا؟ مزید کھول دیا کہ یہ سارا کچھ ہے ہی اللہ کا، اور جو اللہ کا آرڈر ہوگا ہم نے اس کو فالو کرتا ہے۔ سمتوں اور طرفوں کی اپنی طرف سے کوئی ویلیو ان کی نہیں ہے۔ ہم جہتوں کے اندر پڑ جائیں، ہاں جی، ہم خاندانوں میں پڑ جائیں، ہم قبیلوں کے اندر پڑ جائیں، ان کی اہمیت کو، ہم ملکوں کی اہمیت کو اس میں نہ کوئی فضیلت ہے، نہ مشرق میں کوئی فضیلت ہے، نہ مغرب میں فضیلت ہے، نہ شمال میں کوئی فضیلت ہے، نہ جنوب میں کوئی فضیلت ہے۔ اصل فضیلت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ فرمایا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا۔ اگر اللہ چاہے تو وہ مشرق کی طرف حکم دے دے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس طرف تو پہلے اس طرف تھا اب اس طرف۔ بھئی اصل اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ جو چاہے حکم دے دے، اور صاف ظاہر ہے اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ ہدایت پر مبنی ہوتا ہے۔ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ ہدایت پر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان، کوئی گروہ، کوئی فرقہ حکم دے تو وہ ہدایت پر مبنی نہیں ہوگا، اور ہدایت پر مبنی صرف اور صرف اللہ کی بات ہے۔ ہدایت پر مبنی صرف اور صرف اللہ کی بات ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کعبے کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم ویسے کافی حد تک یہ چلے گا سبق ہمارا کعبے کے حوالے سے، اس کی تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی، چینجنگ، اور اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات اور اس کے جوابات، یہ چلتا رہے گا۔ میں روزانہ کی بنیاد پر کوشش کروں گا کہ کعبے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج ہم جس چیز کو کعبے کے حوالے سے دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیرات۔ خانہ کعبہ کو کتنی بار تعمیر کیا گیا، تو اس حوالے سے تاریخ کے اندر ہمیں کعبے کی تعمیرات کے حوالے سے، یعنی تعمیریں کتنی ہوئی ہیں، تو 11 تعمیریں ہمیں مستند ملتی ہیں۔ کتنی؟ 11 تعمیریں مستند ہیں۔ ہے یہ تاریخی، اور ان میں سے بہت سی جو ہے صحیح روایات کے اندر بھی آئی ہیں، البتہ 11 تک جو ہے ہمیں اس کی تعمیرات ملتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کو محترم بھائیو فرشتوں نے تعمیر کیا اللہ کے آرڈر اور حکم پر۔ دوسرے نمبر پر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اور پہلے میں ذکر کر چکا ہوں ان اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر ہے یہ جو تعمیر ہوا، سب سے پہلا گھر۔ اور پوچھا گیا دوسرا کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے۔ کتنے سال کا؟ 40 سال کا فرق ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ دو قدیم گھر ہیں۔ کیا ہے؟ قدیم گھر ہیں۔ پہلا گھر اس میں، ان دونوں میں سے بھی پہلا گھر کون سا ہے؟ کعبہ ہے۔ تو پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور تیسری مرتبہ اس کی تعمیر حضرت شیث علیہ السلام نے فرمائی، اور چوتھی مرتبہ اس کو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور اس سے قبل جتنی بھی تعمیرات ہیں، کیسے ہوئی، کتنی ہوئی، کیا لمبائی تھی، کیا چوڑائی تھی، اس کی کوئی جو ہے ہمیں معتبر روایت نہیں ملی۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی کچھ باتیں جو ہے معتبر روایات سے ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے اندر 5 پہاڑوں کے پتھروں کو استعمال کیا۔ کتنے پہاڑوں کے؟ 5 پہاڑوں کے پتھروں کو استعمال کیا۔ تو یہ ہے ابراہیمی تعمیر کے کچھ خد و خال اور ابراہیمی تعمیر کی جو ہے کچھ ڈیٹیل۔ 5 پہاڑ کون کون سے تھے؟ پہلے نمبر پر ہے طور سینا،
دوسرے نمبر پر ہے طور زیتا، اور تیسرے نمبر پر ہے محترم بھائیو لبنان کے پہاڑ، اور چوتھے نمبر پر ہے جودی پہاڑی، اور پانچویں نمبر پر ہے ہیرا، جہاں جو ہے غار ہیرا، اس پہاڑ کے پتھروں کو بھی اس کے اندر استعمال کیا گیا۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، اور اس تعمیر میں یہ بات یاد رکھیں، اس سے قبل بھی جتنی تعمیرات ہوئی یا ابراہیم علیہ السلام یا آپ کے بعد چند تعمیرات، اس میں کعبے کی چھت نہیں تھی، کعبے کی چھت نہیں تھی، بغیر چھت کے کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس میں چونا اور گارا بھی استعمال نہیں کیا گیا، صرف پتھروں کو ہی جوڑ کر بنایا گیا تھا، پتھروں کو ہی جوڑ کر بنایا گیا تھا، یعنی کعبے کے اندر کی تعمیر کے اندر نہ گارا استعمال ہوا اور نہ ہی چونا وغیرہ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس میں جو اس کی لمبائی تھی وہ 32 ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ کتنے ہاتھ؟ 32 ہاتھ۔ اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ 31 ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ ہوتا ہے نا کمرہ اتنے بائی اتنے کا ہے جی، ہاں جی، تو ہمارے فٹ چلتے ہیں 16 بائی 15 کا ہے جی، 12 بائی 15 کا ہے جی، تو ایسے ہی جو کعبہ اس وقت تعمیر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس میں 32 ہاتھ جو ہے اس کی کیا تھی؟ لمبائی تھی، اور 31 ہاتھ اس کی کیا تھی؟ چوڑائی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے صرف 2 ہی رکن تھے۔ کتنے رکن تھے؟ 2 ہی رکن تھے، یعنی اس کے کونے کہہ لیں آپ، رکن کہہ لیں، تو یمنی اور شامی، یمنی اور شامی رکن تھے اس کے۔ تو بہرحال یہ اندر سے بالکل کچا تھا، اوپر چھت بھی نہیں تھی، بغیر گارے اور چونے کے پتھر جوڑ کر بنایا گیا تھا اس کو۔ تو بعد کے اندر اس کی جو تعمیر ہوئی یعنی وہ تھی عمالقہ نامی قوم نے اس کی تعمیر کی۔ اور یہ عمالقہ نامی قوم محترم بھائیو یہ بڑی جابر قسم کی قوم تھی، کسی کی مانتی اور سنتی نہیں تھی، انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ تو بہرحال ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ کعبے کی تعمیر انہوں نے کی۔ اور اس کے بعد جرہم قبیلے نے اس کی تعمیر کی، یہ چھٹی تعمیر ہے خانہ کعبہ کی۔ جرہم قبیلہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا۔ کون سا قبیلہ تھا؟ سسرالی۔ آپ کی شادی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ جرہم قبیلے کے اندر ہوئی تھی۔ اور 7ویں نمبر پر محترم بھائیو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح سے قریش کے جد امجد قصی نے اس کی تعمیر کروائی، قصی نے اس کی تعمیر کروائی۔ اور یہی قصی ہی تھا جس نے کعبے کے اندر تعمیر کروانے کے بعد پہلے نمبر پر بتوں کو لا کر رکھا تھا۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ قصی نے اس کی 7ویں نمبر پر اس کی تعمیر کروائی۔ اور اس کے بعد جب یہ چلا گیا، بزرگ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے بعد قریش نے اس کی تعمیر کا کہ تعمیر نو کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا اور حلال مال کی شرط رکھی، حلال مال کی شرط رکھی، اور اس کو مکمل طور پر گرا کر منہدم کر کے پھر اس کی نئے سرے سے تعمیر شروع کی۔ اور جو چندہ اکٹھا کیا گیا تھا، گرائی کی تھی، وہ اتنا ہوا کہ یہ اب حتیم کا جو حصہ ہے نا، حتیم کا حصہ، یہ ان سے تعمیر نہیں ہو سکا۔ یعنی آپ دیکھ لیں قریش شروع سے ہی مالدار آ رہے ہیں اور پوری دنیا کا فوکس تھا اس کعبہ کے اوپر، لوگوں کا آنا جانا حج کے لیے، اور ان کی معیشت کا سارا انحصار، اور پیچھے سے دعا ابراہیم علیہ السلام کی کہ یا اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، یعنی سارا کچھ۔ لیکن ان کے پاس مال حلال کتنا تھا کہ کعبے کا وہ حصہ، اتنا حصہ بھی تعمیر وہ نہیں کر سکے مال حلال سے جتنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور بنے کیا بڑے بیٹھے ہیں وہاں پر؟ دین کے بہت بڑے ٹھیکیدار۔ کیا خیال ہے؟ دین کے بہت بڑے ٹھیکیدار، اللہ کے گھر کے متولی بنے بیٹھے ہیں، لیکن کام چجدہ ایک بھی نہیں، یعنی اتنا بھی پیسہ اکٹھا نہیں کر سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کو حلال مال سے کھڑا کر سکے۔ آپ دیکھ لیں کس قدر اخلاقی گراوٹ ہوگی، کس قدر ان کی حالت خراب ہوگی، کہ کس قدر وہ حرام کے اندر رچے بسے ہوئے تھے۔ بہرحال قریش نے چندہ اکٹھا کیا اور اس کی تعمیر کی، اور پہلی مرتبہ جو ہے اس کے اوپر چھت ڈالی، پہلی مرتبہ اس کے اوپر چھت ڈالی۔ اور یہ چھت جو ہے ایک کشتی کی، جدہ کے ساحل پر ایک کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی، اور اس کشتی کے تختوں کو خرید کر اس کعبے کی چھت کے لیے استعمال اس کو کیا گیا، اور 6 ستون بنائے گئے،
6 ستون بنائے گئے، اور بتایا گیا ہے کہ تاریخ میں کہ چونے اور گارے کا پہلی مرتبہ استعمال بھی قریش نے ہی کیا کعبے کی تعمیر میں۔ تو یہ تھی محترم بھائیو 8ویں تعمیر، اور 9ویں تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، کہ انہوں نے کعبے کو گرا کر اپنے دور کے اندر جو ہے 64 ہجری غالباً یہ سن بنتا ہے، تو اس کی تعمیر کی ضرورت 2 وجوہات کی بنیاد پر پیش آئی۔ پہلی وجہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین خواہش کا وہ اظہار کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ تو بن گیا ہے لیکن کعبہ پورا مکمل ڈھانپا ہوا نہیں ہے، ابراہیمی بنیادوں پر نہیں ہے، کیونکہ قریش نے جب اس کی تعمیر کی تھی تو حتیم کا حصہ مال نہ ہونے کی وجہ سے کیا رہ گیا تھا؟ خالی رہ گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابراہیمی بنیادوں پر اس کو کیا کر دیا جائے؟ اٹھایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو گرا کر اس کو ابراہیمی بنیادوں کے اوپر کھڑا کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض چیزیں حکمت عملی کے تحت تاکہ فساد نہ ہو ان کو پینڈنگ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو پینڈنگ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ بندہ ڈانگ پھاڑ کے تو اسے ٹائم دین نو فل نافذ کرنے کی کوشش کر لے، تو یہ بھی کوئی محترم بھائیو عقل مندی نہیں ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں جہاں تک فرائض کی بات ہے یہ بات یاد رکھیں، وہاں پر کوئی حکمت عملی نہیں چلنی، وہ کام پورا کرنا ہی کرنا ہے جہاں تک فرائض کی بات ہے، سمجھا رہی بات کی۔ اور جہاں تک محترم بھائیو جو ہے باقی جو امور ہیں ان کے اندر آپ اگر حکمت عملی سے کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فساد سے بچنا چاہیے تو اس سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے۔ مومن کی جو فراست ہے محترم بھائیو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فراست سے کام لینا چاہیے، فہم و فراست، دانش مندی، عقل مندی، اور مومن کو تو کہا ہی کیا گیا ہے؟ فہم و فراست والا قرار دیا گیا ہے۔ اور جو فہم و فراست نہیں استعمال کرتا، حکمت عملی استعمال ہی کرتا، بے وقوف ہے، کم عقل ہے، وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دین کا بھی نقصان کرے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پینڈنگ رکھا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا اظہار کر دیا۔ تو اس وقت عبداللہ بن زبیر مکہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے اس کی تعمیر کے لیے ٹھان لی کہ میں نے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ اور اچانک انہی دنوں یعنی 64 ہجری کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ کعبے کے قریب ایک خیمہ تھا، اس میں آگ بھڑکی، ویسے ہی بھڑکی، یعنی کوئی آگ جلا رہے ہوں گے یا اندھیری آئی یا جس طرح سے بھی، تو کعبے کو، اس خیمے کو آگ لگی، ساتھ والوں کو لگی، اور پھر وہ آگ پہنچتی غلاف کعبہ کے ساتھ ٹکرا گئی، اور کعبے کا یمنی حصہ اور اس کا جو غلاف تھا وہ سارے کا سارا جل گیا۔ اور جب یہ آگ جو ہے وہ چھت تک پہنچی تو چھت بھی کس کی تھی؟ لکڑی کی تھی، تو وہ بھی جل گئی، یعنی مکمل طور پر کیا ہو گیا ایک قسم کا اس کے اندر آگ پڑ گئی۔ تو اس کی جلنے کی وجہ سے فی الفور اس کی تعمیر کو سٹارٹ کیا گیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق کہ کعبہ جو ہے وہ ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے، حتیم کا حصہ بھی اندر لے کر مکمل ان بنیادوں کے اوپر اس کو کھڑا کیا۔ تو بعد میں جو یہ ان کی تعمیر کے بعد میں کرائسس میں آ گئے، پریشانی بڑھ گئی، اور حجاج بن یوسف نے بعد میں ان کو شہید کروا دیا۔ تو بہرحال 10ویں نمبر پر حجاج بن یوسف اس نے جو ہے اس کی تعمیر کروائی، اور اس کو گرا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کو گرا کر دوبارہ سے اس پر کھڑا کیا جس پر قریش نے اس کو کھڑا کیا تھا، یعنی حتیم کا یہ حصہ کیا کر دیا گیا؟ خالی کر دیا گیا۔ حتیم کا حصہ پہلے بھی خالی تھا قریش کی تعمیر میں، تو عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ سے اس کو کیا تھا۔ تو بہرحال حجاج بن یوسف نے بھی دوبارہ سے اس کو گرا کر اسی بنیاد پر کھڑا کیا، اور آخری جو تاریخ کے اندر اس کی تعمیر ہے وہ ہے محترم بھائی، یعنی 11ویں نمبر پر سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد نے 1004 ہجری کے اندر جو ہے یہ اس کی سلطانی تھی، اور اس کا تعلق جو ہے یہ بادشاہ بنایا گیا تھا، یہ سلاطین آل عثمان سے تھا، سلاطین آل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ تو اس نے اس کی جب خلافت یعنی کہ بادشاہت آئی 1004 ہجری کے اندر، تو اس نے اس کی تعمیر کا سوچا، کعبے کی تعمیر کا، اور کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ 1040 ہجری کے اندر کعبے کی تعمیر کا کام اس سے وہ فارغ
ہوا اور کعبے کی تعبیر میں اس نے بہت سارے کام کیے، اس کے دروازوں پر کام کیا۔ محترم بھائیو، اس کے لیے ایک ایک چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ اچھی، مضبوط ساری چیزیں اس نے جمع کر کے یعنی بڑا لمبا عرصہ لگایا، اور 1040 ہجری میں اس کی تعمیر سے فارغ ہوا۔ یہ تو محترم بھائیو کچھ معلومات تھی کعبے کی تعمیروں کے حوالے سے۔ مزید انشاءاللہ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں آگے آئیں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی اس نشانی، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی کما حق تعظیم کرنے کی اور ہم سب کو اس کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ آئے تو